الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے تفریق بیان کری ہے کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، اچھائیوں کو کیسے اپنایا جائے گا، برائیوں کو کیسے چھوڑا جائے گا، اچھے لوگوں کی، رحمان کے بندوں کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں اور کن کن چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری تفریق، فرقان تفریق کرنے والا میں نے تفصیلاً بتایا تھا، تو سورہ فرقان میں ہم نے یہ الحمدللہ پڑھا۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری اگلی سورت جو ہے وہ سورہ شورا ہے۔ ٹھیک ہے، شورا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا مشرکین مکہ نے، کہ کبھی کہتے تھے نعوذ باللہ یہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، پھر کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شاعر جو ہے شورا، ٹھیک ہے، شاعر کی جمع ہے، تو شورا جو ہے اور کاہنوں کا اس صورت میں آگے ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ شورا ہماری آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے حروف مقطعات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً میں کافی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ یہ قرآن میں آئے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے کسی کو بھی نہیں پتہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ان کا مطلب۔ ٹھیک ہے، کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حروف مقطعات یا تو عرب کے زمانے میں اس وقت کوئی ایسی چیز ہوا کرتی تھی جو سب کو پتہ تھا، اسی لیے کبھی بھی کسی صحابی نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ایک رائے ہے علماء کرام کی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ہر عالم نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ تو مفسرین میں سے کچھ کی رائے یہ ہے، چونکہ یہ اتنی عام تھی کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا ان کے بارے میں کہ یہ کیوں ہے، کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، اس لیے انہوں نے سوال نہیں کیا، یا اس میں کوئی حکم نہیں تھا، کوئی کام کرنے کا نہیں تھا، تو اس لیے سوال نہیں کیا۔ جب سوال نہیں کیا تو وہ حدیث کے الفاظ نہیں بن سکے اور ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کے بارے میں کوئی سوال، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں حروف مقطعات آئے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی جو اگلی آیت آئی ہے اس میں قرآن کا ذکر ہے، اس کتاب کا ذکر ہے۔ اب جیسے یہاں پر بھی آیا، اگلی ہی آیت جو آئی ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، کھلی ہوئی کتاب کی۔ یہاں پہ بھی کتاب کا ذکر ہے، یعنی کہ قرآن کا۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیتیں ہیں، آیتیں کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یہ نشانیاں ہیں واضح کتاب کی، کھلی ہوئی کتاب کی۔ قرآن کی ہر آیت ایک معجزہ ہے، اور ہر سورت ایک مفصل صورت ہے، اپنے اندر پوری تفصیل رکھتی ہے اور پوری جامع صورت ہے، اور ہر آیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ یاد ہے وہ چیلنج، یاد کرو اللہ کا سورہ بقرہ میں، کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سورت لے آؤ بنا کے، پھر اللہ نے فرمایا چھوڑو ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا انسانوں کو، جنات کو، جس کو چاہے اپنا مددگار بنا لو، ایک اس جیسی آیت بھی نہیں بنا پاؤ گے۔ اور قیامت تک قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ اسی سے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ وہ ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ ذِکْرًا اِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر میں قرآن بھی آتا ہے اور حدیث بھی آتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قیامت تک وہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ شاید کہ آپ ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو اس لیے کہ نہیں وہ ہوتے ایمان لانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے بھی کافر یا مشرک جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ کوشش کرتے تھے، اور جو نہیں لاتے تھے جب وہ مذاق اڑاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آ جاتے تھے اور اتنا اپنے اوپر غم سوار کر لیتے تھے کہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جائیں۔ اور یہ معاملہ اللہ نے سمجھا تھا، ارے اللہ نے انسان کو بنا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، دماغوں کے حالات جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں اس غم سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسا مت کریں آپ۔ اس کا تفصیلی جواب اگلی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی اور سمجھی، اللہ کو پتہ تھا، اللہ جانتا ہے سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری کہ آپ اپنے آپ کو غم میں نہیں ڈالیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کریں اگر یہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی نبی سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرما رہے ہیں یہ سنو۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے لیے جھکنے والی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ایمان لانا کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کوئی بھی معجزہ کھلم کھلا دکھا دے سب کو ایمان لے آئیں گے سارے۔ ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پھاڑ کے دکھا دے کہ یہ دیکھو جنت ہے اور یہ جہنم ہے، اس وقت پوری زمین پہ جتنے لوگ ہیں ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھا دے کوئی بھی چیز، جنت کے پھل اتار کے دکھا دے زمین پر کہ یہ ہے جنت اور یہ ملے گا جنت میں، سب ایمان لے آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، یا کافر ہو، مشرک ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن اللہ کو کیا مطلوب ہے، اللہ کو کیا چاہیے؟ یؤمنون بالغیب، یہ شرط بتا دی ہے ایمان کی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپے ہوئے پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی چھپا دیا اور تمام چیزیں چھپا دی، اور پھر کہا اب ایمان لاؤ۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا تعلیم حاصل کر لو، بیٹا تعلیم حاصل کر لو، بچے کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی عمروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ ماں باپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر تعلیم حاصل کریں گے تو یہ بڑے ہو کے اپنا کوئی روزگار کما لیں گے، اچھی نوکری پہ لگ جائیں گے، بزنس کر لیں گے، یا کوئی بھی ٹیکنیکل چیز ہنر سیکھ لیں گے، اپنا کام کر لیں گے۔ بچے یہ صحیح نہیں سمجھتے، بچے سمجھتے ہیں کیا ہمارے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے یار، ہم کھیل کود رہے ہیں، دماغ اس طرف لگتا ہے۔ بچے 10 20 30 سال کے بعد کی نہیں سوچ رہے ہوتے، ماں باپ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ نے وہ زندگی دیکھ لی ہوتی ہے، وہ 30 سال 40 سال 50 سال کی عمر گزار چکے ہوتے ہیں، وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، تو اس کی اب اہمیت نہیں ہوتی ماں باپ کے نزدیک، وہ اہمیت اولاد کے نزدیک ہوتی ہے۔ اور ماں باپ پوری زندگی یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اولاد کو کہ دیکھو پڑھ لو، دیکھو یہ سیکھ لو، دیکھو یہ کر لو، دیکھو یہ کر لو تاکہ تمہارے کام آئے۔ چونکہ اولاد نے دیکھی نہیں ہوتی اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ چیز ہونی ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے، اب لاؤ ایمان۔ اور اس وقت لانے کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب عذاب دیکھ لیں گے یا قیامت آ جائے گی، اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی کافر قیامت والے دنوں مشرک کہیں گے کہ اللہ ایک بار بھیج دے دنیا میں۔ یہ جتنے آج جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے نا، بھیگی بلی بنے ہوئے ہوں گے وہاں پہ، اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے سر جھکا کے، اور رو رو کے کہہ رہے ہوں گے ایک دفعہ بھیج دے ہمیں، ہم مسلمان ہو کر تیری عبادت کریں گے۔ دھتکار دیے جائیں گے، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔
چانس دنیا میں ہے بس. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، یعنی کہ وہی سمجھ لو رحمان کی طرف سے نئی، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے. اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی ہم بات ان سے کہتے ہیں قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے کہ اچھا یوں نہیں، ایسے نہیں، یہ کر لو یہ کر لو، وہ فوراً چھٹلا دیتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا ایسا. ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے. ایک ہوتا ہے صاف صاف انکار کرنا، میں نے کئی بار بتا چکا ہوں. ایک ہوتا ہے صاف انکار کرنا جو کافر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انکار یہ کہ پڑھ لیا سن لیا قرآن میں یہ آیا لیکن عمل نہیں کرنا، یہ بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہے. قیامت والے دن عمل کا پوچھا جائے گا. یہ تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا تم مانتے تھے، ہاں میں مانتا تو تھا لیکن نہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ مجھے حلال کمانا ہے، نہ مجھے یہ کرنا ہے، نہ مجھے، تو یہ ماننا کیسا ہوا؟ یہ ماننا کیسا ہوا؟ ماں میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ماں تڑپ رہی ہے، دوا نہیں ہے اس کے پاس، وہ بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ باپ آپ جو بولیں آپ کے لیے قربان ہے سب کچھ. بیوی نے کہا میں کھانا نہیں بناؤں گی، 2 دن نہیں بناؤں گی، 5 دن نہیں بناؤں گی، اپنی ماں سے بولو بنائے، ماں کھڑے ہو کے بنا رہی ہے بیماری میں. یہ کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ. یاد رکھو اللہ کی عدالت میں زبانی جمع خرچ کی محبت بالکل بھی نہیں مانی جائے گی. عمل دکھاؤ، عمل. اللہ ہر چیز کا پوچھے گا عمل دکھاؤ کیا ہے، بس. زبانی کچھ بھی نہیں مانا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بھی قربان ہے آپ کے اوپر، بس نمازیں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حرام سے دور نہیں رہیں گے، وراثت میں حق کھائیں گے، مال کھائیں گے، ناجائز طریقے سے کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے، رشتہ داروں سے میل جول نہیں رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جان قربان ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے نزدیک اہمیت عمل کی ہے. عمل دکھاؤ کہ عمل کتنا کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ یہی فرما رہے ہیں جب ہم کوئی وحی بھیجتے تھے تو وہ اعراض کرتے تھے کہ نہیں ہم نہیں مان رہے، ہمیں نہیں عمل کرنا، یا ہمیں اس پہ ایمان نہیں لانا. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. چنانچہ تحقیق انہوں نے جھٹلایا، لہذا عنقریب آئیں گے ان کے پاس خبریں اس چیز کی کہ وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے. وہ جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ پھر ان کے پاس خبر آ گئی. دیکھو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا انباء، خبریں، اور یہ جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع ہے نبا ان کی. نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا سے نکلا ہے نبی. نبا کہتے ہیں چھپی ہوئی خبر، اور نبی کہتے ہیں چھپی ہوئی خبر دینے والا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ خبریں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیں. مثلا جنت اور جہنم میں کسی نے نہیں دیکھی آج تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جنت کی نعمتیں بتائیں، جہنم کے عذاب بتائے. کیوں؟ اللہ نے دکھا دی، لے جا کے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. ٹھیک ہے، تو جب ان کے پاس خبریں آنے لگیں گی اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کے پاس جب وہ چیز آ جائے گی قیامت، تو پھر ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پوری زندگی تو جھٹلاتے رہے. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. کیا اور انہوں نے دیکھا زمین کی طرف کتنے ہم نے اگائے اس میں ہر قسم کے جوڑے عمدہ. اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں زمین کی گنوا رہے ہیں کہ زمین میں ہی چل پھر کے دیکھو کہ کتنے جوڑے ہیں، چاہے وہ
جانوروں کے ہو گئے، چاہے وہ انسانوں کے ہو گئے، چاہے وہ پیڑ پودوں کے ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عمدہ طریقے سے سسٹم چلا رہا ہے اس زمین کا. پیڑ پودے نباتات ایک سسٹم ہے، انسانوں کا ایک سسٹم ہے، جانوروں کا ایک سسٹم ہے، کس طریقے سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، اور کتنا عمدہ طریقہ ہے. یہ نشانیوں میں سے ہے. ہم لوگ سائنس کا نام دے کے بس ختم کر دیتے ہیں. لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ کمیونسٹ کیوں گمراہ ہیں؟ وہ ہر چیز کو سائنس کا نام دے دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک لاجک نکال رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لاجک. پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے اور سائنس کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی. سائنس کو نہیں سمجھ میں آتا یہ ہوا کیسے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پھاڑا انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ نے سمندر پھاڑا، سائنس کی سمجھ سے باہر رہی ہے معجزہ. حالانکہ زمین سے جو پانی نکل رہا ہے، کھدائی کر رہے ہیں کنواں، یہ بھی معجزہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے. بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے زمین میں. اس سے پیڑ نکل رہے ہیں زمین میں، کہاں سے اگ رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. جانور بچے دے رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، اس میں سے بچے نکل رہے ہیں. یہ سب اللہ کے معجزے ہیں، یہ نشانیاں کھلم کھلا. لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس میں البتہ عظیم نشانی ہے، اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے. ان سب چیزوں میں بیٹا اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے، سائنس کا نام دے دیتے ہیں. پھر ذہن میں رکھو ہر چیز کو جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے تولو، کیونکہ یہ ہے اصل علم. سائنس جو ہے ایک فن ہے، جیسے لیب ٹیسٹ کہتے ہیں نا، وہ ہے سائنس. اصل علم جو دیتا ہے نا اللہ قرآن اور حدیث میں دیتا ہے. یہ کتنی دفعہ میں مثالوں سے بتا چکا ہوں ہر چیز. ٹھیک ہے، ایک آیت ہم اس کی اور کر لیتے ہیں، پھر ٹاپک اس کا چینج ہو جائے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ اور بلا شبہ آپ کا رب البتہ وہی ہے نہایت غالب اور رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والا، رحمت والا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب نہایت غالب ہے. غالب کس کو کہتے ہیں؟ کنٹرول اتھارٹی. مثلا ایک مثال دیتا ہوں، چلو سائنس لوگ اتنا مانتے ہیں نا، سائنس کی مثال دیتا ہوں. کتنے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے روبوٹس بنائے کہ وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. انہوں نے تباہی شروع کر دی. ان روبوٹس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. ان کی اپنی مشینری اور فیکٹری جہاں وہ بن رہے تھے نقصان پہنچانا شروع کر دیا. تو پھر اس کمپنی کے جو وہ تھے سائنسدان جنہوں نے بنائے تھے، انہوں نے ڈسٹرائے کیا ان روبوٹس کو، جبکہ انہوں نے بنائے تھے. ڈسٹرائے کرنا پڑا، کسی کو بم مارے، کسی کو بلاسٹ کیا، کسی کو آگ لگائی، ڈسٹرائے کیا کہ نقصان نہیں پہنچائے. کیوں؟ بنایا انہوں نے تھے، ان کی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، یہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور کنٹرول والا ہے. اللہ کے کنٹرول سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، کوئی ایسی نباتات نہیں ہے، کوئی ایسے سیارے، ستارے یا سمندر یا پانی، ہوا، گیس، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کائنات کی جو اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے. جیسے جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ویسے وہ چیز حرکت کرتی ہے اور کام کرتی ہے. یہ ہوتا ہے غالب. فل کنٹرول اتھارٹی بنانے کے بعد اس کو کمال تک پہنچانا، یہ کنٹرول اتھارٹی ہے. اور پھر رحیم ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور و رحیم ہے. اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، جس میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک درجہ زمین پہ اتارا، اور ایک درجہ اتارنے کے بعد سب کو بانٹ دیا. اسی وجہ سے بھیڑیا اپنے بچوں کو نہیں کھاتا، شیرنی اپنے بچوں کو نہیں کھاتی، اور ماں اسی ایک درجے کی پتہ نہیں کتنی ایک ذرے کی محبت ماں کو ملی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے. تو سوچو اللہ کتنی کرتا ہوگا. یہ ہیں واضح آیتیں قرآن کی ایمان لانے والی.
مرتے ہوئے آدمی کو تابوت میں سائنس نے بند کر دیا، سائنسدانوں نے شیشے کے، کہ ہم دیکھیں گے کون سی ایسی چیز ہے جسم سے جو نکلتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، وہ چیز کیسے انتہائی موٹے گلاسز میں، اور اس کو انتہائی سینسیٹیو کیمروں سے دیکھا گیا، اس تابوت کو رکھ کے جو مرنے والا تھا، ہلکا سا کریک پڑا تابوت میں اور ختم، وہ مر گیا۔ کیا چیز نکلی، کہاں گئی، کیسے نکل گئی، نہیں پتا سائنس کو۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ وہ روح کا علم ہے جو انسانوں کو ہم نے نہیں دیا، جو اپنے پاس رکھا ہے۔ سمجھو اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو سمجھو، اللہ کی بات کو سمجھو، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جتنے بھی قرآن سننے والے ہیں، سمجھنے والے، پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کی بیماریوں کو، مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہم احسن عاقباتنا فی امور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔